حضرت ادریس علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سزرائے نسب: ادریس علیہ السلام بن یرد بن مہلائل بن قیان بن انوش بن شیش بن آدم علیہ السلام۔ جب یرد کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنا جانشین اپنے بیٹے خنوک یعنی ادریس علیہ السلام کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے زمانے کے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا اور شیس علیہ السلام کے بعد آپ کو نبوت عطا ہوئی۔ آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ قرآن مجید میں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو ادریس کو، بے شک وہ صدیق اور غیب کی خبر دینے والے تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صدیقیت کے لقب کے نوازا اور آپ کو سوائل نبی کے نام سے پکارا۔ آپ کا نسب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ آپ کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی۔ آپ نے آدم علیہ السلام کی زندگی کے 308 سال دیکھے۔ قلم سے لکھنے کی شروعات اور علم رمل کی ایجاد: آپ قلم سے لکھنے والے پہلے شخص ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے علم رمل ایجاد کیا۔ یہ ایک علم ہے جس میں زمین پر لکیریں کھینچ کر چھپی ہوئی باتوں کے بارے میں معلوم کیا جاتا ہے۔ اس کے متعلق ایک حدیث میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب علم رمل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک پیغمبر تھے جو ریت پر خط کھینچا کرتے تھے، بس جس کا خط ان کے مطابق ہو جائے اسے اچھی چیزوں کا علم ہو جاتا ہے۔ اسی کی وجہ سے آپ کا لقب حنت الحرامز پڑا، جس کے معنی ہے علم نجوم یعنی ستاروں کے علم کا ماہر، کپڑوں کو سی کر پہننا۔ آپ نے ہی سب سے پہلے کپڑے کو سی کر پہنا۔ اس سے پہلے جسم چھپانے کے لیے جانور کی کھال اور اون کی چادر جسم چھپانے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ سب سے پہلے وعظ اور خطابت کی شروعات تھی۔ آپ نے ہی جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے اپنی قوم کو جمع کیا اور ان کے سامنے وعظ کیا، جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور شیطان کی نافرمانی کا حکم دیا اور قابل کی اولاد سے نہ ملنے کی نصیحت کی۔ اس طرح آپ نے باقاعدہ وعظ کرنے کی بنیاد ڈالی۔ ایک بار آپ کا دوست فرشتہ آپ کے پاس وحی لے کر آیا کہ کل اولاد آدم علیہ السلام کے برابر آپ کے اعمال ہیں۔ آپ نے سوچا میں اس سے بڑھ کر نیک اعمال کروں گا، تو آپ نے فرشتے سے کہا کہ مالکوت موت سے کہو کہ وہ میری روح قبض کرنے سے جلدی نہ کریں تاکہ میں اور نیک اعمال کر سکوں۔ اس فرشتے نے آپ کو پروں پر بٹھا کر چوتھے آسمان پر پہنچا دیا۔ وہاں پہنچے تو ملک الموت کو دیکھا۔ فرشتے نے ملک الموت سے ان کی سفارش کی۔ ملک الموت نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ فرشتے نے جواب دیا میرے بازو پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملک الموت نے کہا سبحان اللہ، مجھے ابھی حکم ہوا ہے کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرو۔ میں اس فکر میں تھا کہ وہ زمین پر ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ان کی روح چوتھے آسمان پر قبض کروں گا، لہٰذا آپ کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لی گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ کچھ علماء کرام کا ماننا ہے کہ ان کی روح قبض نہیں کی گئی بلکہ وہ زندہ ہی آسمان پر ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ ان کی چوتھے آسمان پر روح قبض کی گئی۔ واللہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے متوشلق ان کے جانشین بنے۔ یہ اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلے۔ متوشلق نے 135 سال کی عمر میں اربا بنت عزازیل سے شادی کی، جن سے ان کے بیٹے لمک پیدا ہوئے۔ الحمدللہ حضرت ادریس کا باب مکمل ہوا۔ انبیاء کرام کے بارے میں کچھ غلط روایت چلی آ رہی تھی۔ ہماری کوشش ہے کہ جو تاریخ کا حصہ آپ تک پہنچایا گیا اس میں یہ احتیاط برتی گئی ہے، باقی یہ سب کچھ جاننے والا اللہ کے بغیر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے، آمین۔